بلوچستان میں پاک فوج کے 5 سپوت مادر وطن پر قربان. بارکھان کے علاقے نوشام میں پاک فوج اور ایف سی بلوچستان کا سینیٹائزیشن آپریشن. آئی ایس پی آر نے بتایا آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں میجر توصیف احمد بھٹی، نائک فدا حسین، سپاہی ذاکر حسین، سپاہی سہیل احمد اور سپاہی محمد ایاز شہید ہو گئے. فورسز نے فتنہ ہندوستان کے 7 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا. ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا. صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت. دہشت گردی کے خاتمے کا آپریشن جاری رکھنے کا عزم. افغانستان ہم سے بات نہیں کرے گا تو جو دلی کے ساتھ کیا وہی کابل کے ساتھ کریں گے. افغانستان کو کئی بار سمجھایا دہشت گردوں کی پشت پناہی چھوڑ دیں. ہم نے گارنٹی مانگی کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے، لیکن افغانستان گارنٹی دینے کو تیار نہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کو قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا بھارت کو مارکہت میں جو مزہ چکھایا وہ اب براہ راست لڑنے کی جرت نہیں کرے گا. افغان حکومت اس وقت بھارت کی پراکسی بنی ہوئی ہے. کراچی پولیس نے کوئن ڈیلر انمول اور پنکی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا. ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور ٹیم نے ملزمان کو تحویل میں لیا. پولیس کی نظرثانی درخواست پر پنکی کا جوڈیشل ریمانڈ معطل کیا گیا. پنکی گینگ کی گرفتاری کے لیے پولیس نے تفتیش کا دائرہ کار بڑھا دیا. پنکی گینگ کے ساتھ کی گرفتاری سے بچنے کے لیے پنجاب میں روپوش ہو گیا. کراچی پولیس نے گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی. انمول اور پنکی کو پروٹوکول دینے والے پولیس افسر اور اہلکاروں کو تفتیشی کمیٹی نے طلب کر لیا. اے آئی جی نے ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ کو 3 دن میں تحقیقات مکمل کرنے کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی. اے آئی نیوز کی خبر کے بعد آئی جی سندھ نے غفلت برتنے والے افسران کی معطلی کی ہدایت کی تھی. انتہائی مطلوب کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کو کیسے اور کہاں سے پکڑا گیا، فوٹیج سامنے آ گئی. انمول اور پنکی کو کراچی کے علاقے گارڈن میں ایک فلیٹ سے گرفتار کیا گیا. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بیگ کی تلاشی کے دوران پستول بھی نکلا. فلیٹ میں کوکین کی تیاری کے مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں. ملزمان نے گرفتاری سے قبل جانشین مقرر کر دیا تھا. کلائنٹس کو آڈیو میسج میں بتایا میرے ساتھ کچھ ہوا تو اسی نمبر سے کام چلتا رہے گا، میرا دوست یہ کام سنبھالے گا، وہ تمام معاملات بتا دے گا. انمول اور پنکی کے خلاف قتل کا مقدمہ بھی سامنے آ گیا. بغدادی تھانے میں درج ایف آئی آر میں نامزد. کمیٹی نے این ایف کو بھی کہہ دیا ہے، اپنے سیکرٹری انٹیریئر صاحب کو بھی کہہ دیا ہے کہ جی اس میں پوری ڈیٹیل ہمیں دیں کہ وہ کس کس کو سپلائی کر رہی تھی. جو سپلائرز ہیں چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو، ان سب کا ریکارڈ نکال کے یہاں پہ کمیٹی کو پیش کیا جائے. سینٹ کی قیام کمیٹی برائے داخلہ نے کوکنگ ڈیلر انمول اور پنکی کے معاملے کا نوٹس لے لیا. آئندہ اجلاس میں ڈی جی این ایف طلب. کمیٹی چیئرمین فیصل سلیم نے کہا ڈی جی این ایف بتائیں انمول اور پنکی منشیات کس کس کو سپلائی کرتی تھی. سینیٹر سمینہ زہری نے کہا خبروں میں دیکھا کرمنل خاتون دھڑلے سے عدالت جا رہی ہے، چور ڈاکو منشیات فروش کھلے عام گھوم رہی ہیں اور ہم یہاں مرنے کے لیے بیٹھے ہیں. یقین ہے کوکین ڈیلر پنکی کو کوئی رعایت نہیں ملے گی. پنکی کے خلاف بہت سے ثبوت ہیں، اسے سزا ملے گی. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں شرجیل میمن جب وزیر نارکو ٹیکس تھے تب پہلی بار پنکی کا نام سنا تھا. پنکی کو پہلے بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن یہ صوبے سے ہی غائب تھی. سندھ حکومت کی منشیات کے معاملے پر 0 ٹالرنس پالیسی ہے. انٹچ ایبل منشیات فروش پکڑے گئے، مزاحمت پر مقابلے میں مارے بھی گئے. کالی بھیڑیں ہر جگہ پر ہیں، اسی وجہ سے منشیات کے کام کرنے والوں کو فروغ ملا. کراچی پولیس نے ایک اور مطلوب منشیات فروش پکڑ لی. قائد آباد پولیس کی خفیہ اطلاع پر بڑی کارروائی. ملزمہ نرگس عرف ملکہ گرفتار. 60 لاکھ سے زائد مالیت کی 35 کلو سے زائد چرس برآمد.
ملزمہ اندرون سندھ سمیت شہر کے مختلف پوش علاقوں میں بھی منشیات سپلائی کرتی تھی۔ ملزمہ کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پیٹرول پمپس انویسٹمنٹ کی آڑ میں اربوں روپے فراڈ کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد اور پختونخوا کے بڑے لوگ اور سرکاری افسران انویسٹمنٹ فراڈ میں ملوث۔ عادل اکرام نے متاثرین کو پیٹرول پمپس میں سرمایہ کاری پر منافع کا لالچ دیا۔ ملزم کے خلاف اسلام آباد کے 3 تھانوں اور کے پی میں مقدمات درج، منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیجنگ میں شاندار استقبال۔ ہوائی اڈے پر چینی نائب صدر نے ٹرمپ کا استقبال کیا۔ چینی نوجوان اعزازی گارڈ نے خیر مقدم کیا۔ امریکی صدر کی چینی ہم منصب سے آج ملاقات کا امکان۔ ایران، جنگ، تائیوان، تجارت اور مصنوعی ذہانت پر بات چیت ہوگی۔ 2017 کے بعد امریکی صدر کا پہلا دورہ چین ہے۔ ایلان مسک سمیت درجن بھر کاروباری افراد بھی ٹرمپ کے ساتھ آئے ہیں۔ چین کا امریکی صدر کے دورے کا خیر مقدم۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، تعلقات بہتر بنانے کے لیے دونوں ملکوں کے سربراہان کی ملاقات انتہائی اہم ہے۔ دونوں رہنما باہمی تعلقات، عالمی امن، تجارت اور ترقی جیسے بڑے معاملات پر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ چین برابری اور احترام کی بنیاد پر امریکہ سے تعاون بڑھانے اور اختلافات ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اسرائیل اور اس کے سہولت کاروں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ناقابل معافی جرم ہے۔ اسرائیل کے ساتھ مل کر شہریوں کو تقسیم کرنے والوں سے حساب لیں گے۔ عظیم ایرانی عوام سے دشمنی احمقانہ جوا ہے۔ نتنیاہو جو آج بتا رہا ہے ایرانی فوج بہت پہلے آگاہ تھی۔ عباس اراغچی کا ٹویٹ۔ اسرائیلی فوجی وفد کے استقبال کی اطلاعات بے بنیاد ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ اماراتی وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیل کے ساتھ تعلقات اعلانیہ اور واضح فریم ورک کے تحت ہیں۔ خفیہ ملاقاتوں یا غیر اعلانیہ انتظامات سے متعلق دعووں میں کوئی صداقت نہیں۔ کسی بھی دورے یا سرکاری سرگرمی کی تصدیق صرف متعلقہ حکام ہی کر سکتے ہیں۔ میڈیا غیر مصدقہ معلومات کے پھیلاؤ سے گریز کریں۔ چین کا پاکستان پر مشرق وسطی میں ثالثی کی کوششیں تیز کرنے پر زور۔ چینی وزیر خارجہ کے ساکڈار سے رابطہ، کہا چین پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ اس مقصد کے لیے اپنا حصہ بھی ڈالتا رہے گا۔ پاکستان آبِ ہرمز کھلوانے سے متعلق معاملات مناسب طریقے سے حل کرنے میں کردار ادا کرے۔ ساکڈار نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ مکالمے کے فروغ میں پاکستان کی حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان فعال سفارتکاری کے لیے پرعزم۔ علاقائی سفیروں کی کانفرنس آج سے 18 مئی تک اسلام آباد میں ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کانفرنس میں علاقائی اور عالمی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ برادر ممالک کے ساتھ پاکستان کے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا۔ سفیروں کی سفارشات تعلقات مزید مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوں گی۔ چین سے منسلک متعدد کارگو اور آئل ٹینکرز آبِ ہرمز سے گزر گئے۔ این بی سی کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران چینی بحری جہازوں کے آبِ ہرمز سے نقل و حرکت جاری رہی۔ چینی آئل ٹینکر ایران کے جزیرہ العرب کے قریب دیکھا گیا۔ چینی سرکاری شپنگ کمپنی کوسکو شپنگ کارپوریشن جہاز کی مالک ہے۔ آئی ایم ایف مشن کی آئندہ بجٹ پر وزیر خزانہ سے مشاورتی بیٹھک۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ملکی برآمدات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ معاشی استحکام کی کوششوں کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ حکومت معیشت کو درپیش ساختی چیلنج سے پوری طرح آگاہ ہے۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے $1 ارب 30 کروڑ موصول ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق رقم 15 مئی کو زر مبادلہ ذخائر میں شامل ہوگی، جس سے مجموعی ذخائر $22.5 ارب سے زائد ہو جائے گی۔
اسلام آباد سے قبضہ مافیا اور غیر قانونی تعمیرات کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا. کسی دباؤ کے بغیر آپریشن کلین اپ اپنے منطقی نتائج کے حصول تک جاری رہے گا. وفاق کی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ سے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی ممکن ہوگی. پارلیمنٹ لاجز کے نئے بلاک پر ترقیاتی کام 30 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت. کراچی صدر میں سریعام فائرنگ کرنے والے پکڑے نہ گئے. سفید ڈبل کیبن گاڑی میں سوار مسلح ملزمان پولیس کی پہنچ سے دور رہے. پولیس کا کہنا ہے کچھ روز پہلے 2 بس اڈوں کے ملازمین کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا. سرکار مدیت میں دونوں پارٹیز کے خلاف مقدمہ درج. واقعے کے روز کالی گاڑی تحویل میں لے کر 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا. فوٹیج میں نظر آنے والی سفید گاڑی اور فائرنگ کرنے والے ملزمان کی تلاش جاری ہے. لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کے ساتھ کئی مقامات پر اولے بھی گرے. بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا. موسم خوشگوار. گلشن راوی میں سب سے زیادہ 40 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. سمن آباد 36 لکشمی چوک کے علاقے میں 25 ملی میٹر بارش ہوئی.